بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ مزید اچھی اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ماہم کہانی کو سبسکرائب کیجیے اور ماہم کہانی کی ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ اب جو موڑ آیا ہے، یہاں رک کے کئی باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سنا ہے ایک صحرا کے سفر میں راستے میں 2 قدم بھٹکیں تو منزل تک پہنچنے میں کئی فرنگ کی دوری نکلتی ہے۔ سو اب جو موڑ آیا ہے، یہاں رک کر کئی باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ تب سے بے حد خاموش تھی، گمسم، حیران، پریشان۔ فضا کو تو اس کی کیفیت نے پریشان کر ڈالا۔ آپا اور عاقب الگ وجہ پوچھتے رہے۔ وہ ہوں ہاں کر کے چپ ہو گئی۔ والد البتہ نارمل تھا، ویسے ہی شوق، جملے ویسے ہی ہنسی مذاق اور برسکتی۔ کتنا آسان ہوتا ہے مرد کے لیے کسی بھی بات کو کہہ دینا، اسے منوا لینا۔ اس نے مگن سے انداز میں آپا کے بچوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے ولید کو دیکھ کر سوچا تھا، تم نے کچھ کہا ہے ایمان سے؟ عاقب کے سوال پہ وہ صاف منکر ہو گیا تھا۔ میں کیا کہوں گا، سارے راستے ہساتا لایا ہوں، پوچھ لیں جو کوئی بھی نازیبا حرکت کی ہو۔ کیوں ایمی؟ اسی بہانے ولید کو بھی اسی سے براہ راست بات کرنے کا موقع ملا تھا۔ مسکرا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا، مگر ایمان نے کوئی تاثر دیے بغیر نگاہ کا زاویہ بدل ڈالا۔ عاقب کو جیسے اپنی بات کا ثبوت مل گیا۔ جبھی ولید گھسیاٹ کا شکار ہوتا سر کھجانے لگا تھا، اور دعوت سے واپسی پر جب آپا نے انہیں تحائف دے کر رخصت کیا، تب تک ولید کی بھی تمام خوش مزاجی جیسے مفقود ہو چکی تھی۔ اب ترتیب صحیح نہیں رکھنی ہے کیا؟ ایمان کو پچھلی سیٹ پہ فضا کے ساتھ بیٹھتے دیکھ کر عاقب نے شرارت سے کہا تھا۔ فضا آگے نہیں آئے گی عاقب بھائی، آپ گاڑی چلائیں، جسے بیٹھنا ہے بیٹھے، ورنہ مرضی ہے۔ وہ نہ روٹے پن سے بولی تو ولید گہرا سانس کھینچ کر دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھ پر احسان کرنے کی، وہ بھڑک کر بولی تھی۔ ولید کا بڑھا ہوا ہاتھ اسی زاویے پر ساکن ہو گیا، چہرے پر ایک رنگ سا آ کے گزر گیا۔ عاقب نے مسکراہٹ چھپائی تھی، جبکہ فضا الجھن زدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ولید نے ایک کیسٹ سلیکٹ کی اور ٹیپ آن کر دی۔ مجھے تم چپکے چپکے ایسے جب دیکھتی ہو اچھی لگتی ہو، کبھی زلفوں سے کبھی آنچل سے جب کھیلتی ہو اچھی لگتی ہو۔ وہ دانستہ ساتھ ساتھ گنگنانے لگا۔ ایمان کا پارا چڑھ رہا تھا، مگر ہونٹ نیچے ضبط کرنے لگی۔ مجھے دیکھ کے جب تم ٹھنڈی آہیں بھرتی ہو اچھے لگتے ہو، مجھ کو جب لگتا ہے تم مجھ پہ ہی مرتے ہو اچھے لگتے ہو۔ تم میں اے مہرباں ساری ہیں خوبیاں، بھولا پن، سادگی، دلکشی، تازگی۔ تم ہوتے ہم نشیں، میں ہوتی اور حسیں، تعریف جو سن کے تم شرما جاتی ہو اچھی لگتی ہو۔ کبھی ہنس دیتی ہو اور کبھی اترا جاتی ہو اچھی لگتی ہو۔ جب اس نے ذرا سا رخ پھیر کے اسے براہ راست مغم شوق نگاہوں کے زد میں رکھا تھا، ایمان کا ضبط جواب دینے لگا تھا۔ عاقب بھائی ذرا ٹیپ تو آف کریں پلیز۔ اس نے ماتھے پر تیوریاں ڈال کر کہا تو ولید بجر اٹھا۔ کیا ہے بیوی، دیکھنے کی پابندی، ساتھ بیٹھنے کی پابندی، اب میوزک پہ دل تو بہلا لینے دو۔ میں آپ کے منہ نہیں لگنا چاہتی، نروٹے پن سے کہتی ہوئے منہ بگاڑ کر بولی تو ولید نے جواباً آنچ دیتی بے لگام نگاہوں سے اسے دیکھا اور زمائی لیتے میں بولا، اسے منہ لگنا تو نہیں کہتے ولید، اتنے فاصلے سے یہ ممکن ہے بھی نہیں۔ ایمان خفت، حیا اور شرمندگی سے اپنے چہرے سے بھاپ نکلتی محسوس کرنے لگی۔ اس نے دیکھا فضا کھڑکی سے باہر دیکھتی گویا دونوں کو اگنور کیے ہوئے تھی، جبکہ عاقب گاڑی ڈرائیو کرنے میں مہم۔ مگر کیا انہوں نے اس کی فضول بات کو نہ سنا ہوگا؟ امپاسبل۔ اس نے ہارن کھینچ لیے اور باقی کا راستہ خاموشی سے کٹا، جبکہ ٹیپ ہوس چل رہا تھا۔ سوچتا ہوں کہ میں کیا پکاروں تمہیں، دل نشیں، مہجبیں، نازنیں، میرے اتنے سارے نام میں جب تم یہ کہتے ہو اچھے لگتے ہو۔ ایمان نے اس کی نگاہوں کی تپش کو محسوس کرنے کے باوجود نظریں نہیں اٹھائیں۔ گاڑی گھر کے سامنے رکی تو سب سے پہلے وہی اتر کر اندر گئی تھی۔ ولید نے ہارن پیچھے اسے جاتے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سوز کے متفکر رنگ گہرے ہوتے چلے گئے۔ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر واپس آیا تو اشر ٹی وی کے آگے بیٹھا نیوز سن رہا تھا۔ سب لوگ کدھر ہیں؟ سب سے مراد اگر آپ کی ایمان سے ہے تو وہ اوپر ہیں۔ اشر نے کسی قدر شرارت سے جواب دیا تو وہ کچھ سوچتا ہوا کمرے سے نکل کر سیڑھیوں کی سمت آ گیا۔ ابھی وہ 3 اسٹیپ ہی اوپر آیا تھا کہ عاقب سیڑھیاں پھلانگتا ایک دم اس کے سامنے آ گیا۔ آؤ یار بیٹھتے ہیں کچھ دیر اور۔ ولید کے کہنے پر عاقب نے سر کو نفی میں جنبش دی تھی۔ میرا دل نہیں لگے گا، فضا گئی ہے نا، اس نے شرارتی انداز میں کہا تو ولید مسکرایا۔ اور میری والی محترمہ جاگ رہی ہیں، جائیے جائیے۔ عاقب اسے پیش کرتا خود سائڈ سے ہو کر باقی ماندہ سیڑھیاں پھلانگ گیا۔ وہ اوپر آیا تو ایمان کتابیں کھولے بیٹھی تھی، ٹی وی بھی چل رہا تھا۔ اس طرح کرو گی تو پھر ہو چکی پڑھائی،
ولی نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آف کر دیا، مگر ایمان کی لاتعلقی اور بے نیازی میں کمی نہیں آئی۔ یہ لڑکی، شوہر آیا ہے تمہارا، اس سے چائے کا ہی پوچھ لو۔ مقصد اسے چھیڑنا، زج کرنا، کسی طور بولنے پر اکسانا تھا، مگر وہ صاف اگنور کر گئی۔ مجھے بات کرنی ہے تم سے، ولید نے کہتے ہوئے اس کی کتاب بند کی تو ایمان نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ بدتمیزی مت کریں اور جائیں یہاں سے۔ ولید نے کچھ دیر اسے دیکھا، پھر بہت آہستگی سے گویا ہوا تھا، تم روٹھ جاؤ مجھ سے، ایسا کبھی نہ کرنا۔ میں ایک نظر کو ترسوں، ایسا کبھی نہ کرنا۔ میں پوچھ ہاروں سو سوال کر کے، تم ایک جواب نہ دو، ایسا کبھی نہ کرنا۔ مجھ سے ہی مل کے ہنسنا، مجھ سے ہی مل کے رونا، مجھ سے بچھڑ کے جی لو، ایسا کبھی نہ کرنا۔ تم چاند بن کے رہنا، میں دیکھتا رہوں گا، کسی روز تم نہ نکلو، ایسا کبھی نہ کرنا۔ تم چلے جاؤ جب بھی دیکھوں تمہارا راستہ، تم لوٹ کے نہ آؤ، ایسا کبھی نہ کرنا۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ ایمان کو اپنی ناراضگی زائل ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ جو لب بھیجے ہوئی تھی اسے دیکھ کر کچھ کہنے لگی تھی کہ ولید نے ہاتھ اٹھا کے اسے روک دیا تھا۔ پہلے بتاؤ، اب بھی خفا ہو کیا؟ ولی، میں آپ سے کب خفا رہنا چاہتی ہوں؟ وہ عاجز ہونے لگی۔ پھر کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ اور ایمان نے نظریں چرا لی تھی۔ ولید نے ٹھنڈا سانس کھینچا، پھر کچھ توقف سے بولا، میں تمہارا اسیر ہو چکا ہوں جانے من، اب کہیں نہیں جا سکتا، ٹرسٹ می۔ ٹھیک ہے، اب جائیں۔ ایمان نے غصے سے کہا تو ولید نے منہ بنا کر اسے دیکھا تھا۔ ایسے نہیں، مسکرا کے اجازت دو۔ کوئی زبردستی ہے کیا؟ وہ تلملائی۔ ہاں، زبردستی ہے۔ ولید نے بے نیازی سے کاندھے اچکائے تو ایمان ہونٹ بھینچ کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ پتہ نہیں کیوں ولی، میرا دل ڈر رہا ہے، کوئی انجانے سے خدشات ہیں جو وہمی بنا رہے ہیں، پلیز مت جائیے نا۔ وہ ملتجی ہونے لگی۔ ولید نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے پرحدت مضبوط ہاتھوں میں لے لیے، کچھ دیر اس کی آنکھوں میں ڈولتے آنسوؤں کی نمی میں اپنا آنکھ سکتا رہا، پھر آہستگی سے گویا ہوا تھا، تمہاری انگشتری کے نگ میں میری محبت چمک رہی ہے۔ اگر کبھی یہ گمان بھی گزرے کہ میں تمہیں بھولنے لگا ہوں تو اس نگینے کو دیکھ لینا، میری نگاہوں کی جگمگاہٹ تمہاری نگاہوں سے یہ کہے گی، سنو محبت خوشگماہی۔ اگر کوئی بغض کا مارا فلک سے ٹوٹا ہوا ستارہ تمہارے سپنے میں وسوسوں کے کسیلے خنجر اتارتا ہو، تو اس سے پہلے کہ رو پڑو تم، تو اس سے پہلے کہ جل بجھو تم، تو اس سے پہلے کہ یہ کہو تم، وہ عہد و پیمان سب غلط تھے، سحر کے امکان سب غلط تھے، تو اپنی انگشت مہوش پر گلاب چہرہ جھکا کے کہنا، سنو وہ سچ مچ ہی بے وفا ہے۔ تمہارا روتا سوال سن کر وہ شوخ رنگ مسکرا پڑیں گے، تمہاری پلکوں پہ ہونٹ رکھ کر، تمہارے گالوں کو تھپتھپا کر ہنسی انگشتری کہے گی، سنو محبت و خوشگماہی۔ وہ خاموش ہوا اور پھر اس کی خاموشی سے بہتے آنسو بہت توجہ، محبت اور دھیان سے اپنی پوروں پہ سمیٹ لیے۔ سنو، کرو گی نا ایسا؟ اور ایمان کے پاس سر کو اثبات میں ہلا لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ گڈ۔ وہ بے طرح خوش ہو گیا تھا۔ میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ اٹھ گئی تھی۔ ولید وہیں بیٹھے بیٹھے نیم دراز ہو گیا، اس کی آنکھوں میں آنے والے وقت کے سہانے سپنے، تو آنے والا وقت جس کے بارے میں کوئی بھی کچھ نہیں جانتا تھا سوائے رب کے۔ میرے ویران کمرے کی کھلی کھڑکی سے جب ٹھنڈی ہوا کا کوئی جھونکا
میری آنکھوں سے تیری یاد کے آنسو چراتا ہے، تو میرے سرد کمرے میں سجی ہر چیز کے اندر تمہارے ہونے کا احساس پھر سے جاگ اٹھتا ہے۔ یہاں جب شام ڈھلتی ہے، میری ہر نظر کی باہیں تیرے احساس کو خود میں سمو لینے کی خواہش میں جو واق ہوتی ہیں، تو صبح تلک گرتی نہیں تھک کے۔ وہ کسی کام کی غرض سے وہاں آیا تھا۔ ہارون کمرے میں نہیں تھا، ہیٹر آن تھا، اسٹڈی ٹیبل پر کھلی ڈائری کے صفحے کے اندر پین یوں پڑا تھا جیسے وہ ابھی لکھتا ہوا اٹھ کر گیا ہو۔ موسیٰ کی نگاہیں اس کے لکھے الفاظ پہ ٹھہری اور ڈھیروں تپش سمیٹ لائیں۔